اس بیان کو 6 قسطوں پر منقسم کیا ہے۔ 6 کی 6 قسطیں سننے کے لیے ابھی بزم قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ دیوبند کے معزز جلسے میں شریک ہونے والے محترم حضرات، علماء کرام اور عزیز طلباء، 26 جنوری کے سلسلے میں اس تاریخ میں جس کو یوم جمہوریت کہا جاتا ہے اور جو اس ملک میں اکثریت اور اقلیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کا سیکولر دستور ہندوستان کے بقا اور اس کے اتحاد کی ضمانت ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ آج کا دن اسی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے اور ہم اور آپ یہاں اسی خوشی میں جمع ہوئے۔ اس ملک کی جمہوریت در حقیقت اس ملک کی آزادی کا نتیجہ ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر عزیز طلباء کا مکالمہ بھی سنا جو سن 1857 سے 1903 تک کے بعد حالات پر، تاریخی واقعات پر مبنی تھا۔ میں یہ سمجھا کہ ہندوستان کے بے شمار اکثریت اور اقلیت کے افراد جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے مرتب ہوتی ہے، وہی خیال، وہی فکر اور وہی نظریہ اس مکالمے کے پیش کرنے والے عزیز طلباء کا بھی تھا، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ سے ناآشنا ہیں، آپ اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف ہیں۔ ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں ہے۔ اگر اس کو سمیٹا جائے تو سن 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹنم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور ان کے خون میں لتھڑے ہوئے لاش کے اوپر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ انگریز نے اس خمار میں کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے نوابین کو سر کرنے کے بعد 1803 کے اندر دلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے۔ جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اور خدا رسیدہ بزرگ
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے دلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ وہ اعلان تھا اور ایسا اعلان تھا اور ایسے وقت میں اعلان تھا کہ اس عالم دین کے علاوہ کوئی مائی کا لال ہندوستان کے اندر ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے نعرے کو بلند کر سکتا۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کا شعور ہندوستان کے کسی اور طبقے کے اندر نہیں تھا، اگر یہ شعور سب سے پہلے پیدا ہوا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس انسان کی فراست ایمانی نے اس شعور کے جذبے کو اپنے دل کے اندر ملہم پایا ہے اور اس کا الہام ہوا ہے، تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس آواز اور اس اعلان کا بہت زیادہ انہیں بدلہ بھی ملا اور ان کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، ان کے جسم پر سفید داغ پیدا ہو گئے، مگر اس مرد مومن نے بڑی سے بڑی تکلیف کو سہا، مگر جو موقف اختیار کیا تھا اس سے 1 انچ اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات کے اندر اپنے شاگردوں کے اندر آزادی وطن کی آگ جلاتا رہا اور اس نے اپنے روحانی شاگردوں کے اندر 2 آدمی اس امانت کو سنبھالنے والے اپنی موت سے پہلے پیدا کر دیے۔ ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے اپنے خاندان کے چشم چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے سپرد کیا اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 24 کے اندر انتقال فرما گئے۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورے کیے۔ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، انہوں نے جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے اور مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت اور جہاد کا عہد لیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب کسی کے اندر اس ملک کے اندر آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرنے کا شعور نہیں تھا۔ غازی پور گئے، آپ کے کاندلے تک، سہارنپور تک، دیوبند، اس لیے کہ جہاد کرنے والوں میں جو لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں بالا کوٹ کے میدان میں، اس میں دیوبند کے مجاہدین کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ غازی پور کے اندر جب حضرت شاہ صاحب گئے ہیں اور وہاں انہوں نے آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے لیے لوگوں سے عہد لیا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر، تو اس زمانے میں جب ایک بکری 8 آنے کی اور 10 آنے کی ملا کرتی تھی، غازی پور میں ایک سرمایہ دار ہے نواب فرزند علی خان، انہوں نے اس زمانے کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے لیے 1 لاکھ چاندی کا سکہ چندے کے اندر دیا تھا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔
दूसरों का क्या शिकवा है? मुसलमान ही अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों की तारीख को नहीं जानता। ये एक हकीकत है। और उलमा इस बयान को 6 किस्तों पर मुनक़सिम किया है। 6 की 6 किस्तें सुनने के लिए अभी बज़्म क़ासिम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें।